اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، اے بلال مجھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج کیسا چلتا؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہوتا، بعث سے لے کے موت تک جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آتی اس کا انتظام میں کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مسلمان آتا اور اس کے پاس کوئی چادر نہ ہوتا تو آپ مجھے حکم کرتے اور میں قرض لے کے اس کے لیے چادر خریدتا اور اسے پہننے کے لیے دے دیتا اور اسے کھانا کھلاتا، یہاں تک کہ مشرکین میں سے ایک شخص مجھے ملا اور کہنے لگا، بلال تم قرض لیتے ہو تو مجھ سے قرض لے لیا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس سے قرض لینے لگا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے وضو کیا اور اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا کہ اچانک وہی مشرک سوداگروں کی ایک جماعت لیے ہوئے میرے پاس آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو بولا، اے حبشی، میں نے کہا حاضر ہوں۔ تو وہ سخت لہجے میں پیش آیا اور کہنے لگا، تو جانتا ہے مہینہ پورا ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ میں نے کہا قریب ہے۔ اس نے کہا مہینہ پورا ہونے میں صرف 4 دن باقی ہے۔ میں اپنا قرض تجھ سے لے کر چھوڑوں گا اور تجھے ایسا ہی کروں گا جیسے تو پہلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ مجھے اس کی باتوں کا ایسا سخت رنج اور دکھ ہوا اس موقع پر جس طرح اس موقع پر اور لوگوں کو ہوا کرتا ہے۔ جب میں عشاء پڑھ چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے جا چکے تھے۔ میں بھی وہی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ پیدا ہو۔ وہ مشرک جس سے میں قرض لیا کرتا تھا اس نے مجھے ایسا کہا ہے، اور نہ آپ کے پاس مال ہے جس سے میری قرض کی ادائیگی ہو جائے اور نہ ہی میرے پاس ہے۔ اگر ادا نہ کیا تو وہ مجھے اور بھی ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں بھاگ کر ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں اور ادھر پناہ لے لوں۔ اس وقت تک پناہ لے لوں جب تک کہ اللہ اپنے رسول کو اتنا مال عطا نہ کر دے جس سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں نکل آیا اور اپنے گھر چلا آیا اور اپنے سرہانے پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ ایک شخص بھاگا پکارتا ہوا آیا کہ اے بلال، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کر رہے۔ میں جلدی سے چل پڑا اور آپ کے پاس اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 لدے ہوئے جانور بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ سے اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بلال خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت پوری کر دی۔ کیا تم نے 4 بیٹھے ہوئے سواریوں کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا ہاں دیکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ وہ جانور بھی لے لو اور جو ان پر لدا ہوا سامان کپڑا ہے وہ بھی لے لو۔ یہ فدق کے رئیس نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے اور ان سے اپنا قرض ادا کر دو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں مسجد میں آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جو مال تمہیں ملا اس کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے سارے قرضے ادا کر دیے، اب کوئی قرضہ باقی نہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
کچھ مال بچا بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ جو بچا ہے اسے اللہ کی راہ میں صرف کر کے مجھے آرام دو، کیونکہ جب تک یہ مال صرف نہ ہو جائے میں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس نہ جاؤں گا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کیا ہوا؟ وہ مال جو تمہارے پاس بچا ہوا تھا؟ تو میں نے عرض کیا وہ میرے پاس موجود ہے، کوئی ہمارے پاس آیا ہی نہیں کہ میں اسے دے دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات مسجد میں گزاری۔ پھر دوسرے دن بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے، یعنی دوسرے دن، تو آپ نے مجھے بلایا اور پوچھا اس مال کا کیا ہوا بلال جو تمہارے پاس بچا ہوا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اس سے بے نیاز اور بے فکر کر دیا، یعنی وہ میں نے ایک ضرورت مند کو دے دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کی، اس ڈر سے کہ کہیں آپ کو موت نہ آ جاتی اور یہ مال آپ کے پاس باقی رہتا۔ پھر آپ اپنے گھر چلے گئے۔ سبحان اللہ۔